ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ وہ جو ناکہ لگایا گیا تھا، نارملی وہ ناکے نہیں لگاتے، ساری گولیاں جو ہیں وہ ایک سائیڈ کی طرف ہی فائر ہوئی ہیں۔ اینکر پرسن عمران ریاض خان اور مونس الہی صاحب کے درمیان آج پھر نوک جھونک ہوئی۔ نام لو نا مونس الہی صاحب، میرا ویزا کینسل ہوا ہے۔ انہوں نے اسے اطلاع دی اور کھیل شروع کرنے کا کہا، چلو پھر کھیلتے ہیں۔ چودھری الٹے بھی لٹک جائیں تو اسمبلیاں تحلیل کیے بغیر سیاست نہیں بچا سکتے۔ ان دونوں افراد کی نوک جھونک جو ہے اس کا راؤنڈ 2 آج دیکھا گیا۔ کراچی پولیس نے جو ہے شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی اور ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں آج وہ بھی ویل چیئر کے اوپر کورٹ میں تشریف لے کر آئیں اور کورٹ کے اندر جو ہے وہ آبدیدہ بھی ہو گئیں۔ کورٹ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، میں نے پوری رپورٹ پڑھی ہے، میں نے بیٹھ کے ایک صفحہ میں نے پڑھا ہے بیٹھ کے، پوری تفصیلات میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے اور میں وہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اوبیسلی ٹیلی ویژن کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں وہ بڑا ٹی وی کے اوپر بڑا محدود ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ ڈیٹیلز اس کے اندر شیئر نہیں کی گئی، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو پہلے میرے خیال میں آج تک نہیں آئی تھی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ جو چند اور خبریں ہیں ذرا پہلے اس پہ نظر ڈال دیں، پھر ذرا اس رپورٹ کو بھی ذرا تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ اس میں اور کون کون سے کیریکٹرز ہیں جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئے تھے، منظر عام پہ نہیں آئے تھے، ذرا ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور چند ایسے سوالات ہیں جو میرے خیال میں جواب طلب ہیں، اس کے بارے میں بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن ایک انٹریکشن جو سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے اینکر پرسن عمران ریاض خان اور مونس الہی صاحب کے درمیان آج پھر نوک جھونک ہوئی ٹویٹر کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بھی جو ہے آپس میں ان کی نوک جھونک ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد شاید معاملات ذرا کول آف ہو گئے تھے، لیکن آج پھر سے یہ سلسلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ہوا کیا کہ مونس الہی صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ ہرڈ سم ونز ویزا گاٹ کینسل ڈیو ٹو اسٹرانگ لنکس ود کرمنل ایلیمنٹس، he had to go back from airport۔ سو بیسکلی اگر صرف اس انفارمیشن کے حساب سے اٹھا کے دیکھا جائے تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی کسی کا ویزا کینسل ہوا اور ساتھ وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کیونکہ اس کے کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ بڑے اسٹرانگ لنکس ہیں، جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ بڑے اسٹرانگ لنکس ہیں، جس کی وجہ سے اس شخص کا ویزا کینسل ہوا اور پھر اسے ایئرپورٹ سے واپس جانا پڑا۔ اچھا، انٹرسٹنگلی یہ جو ان کا ٹویٹ تھا یہ فواد چودھری صاحب نے ری ٹویٹ کیا، خود انہوں نے ری ٹویٹ کیا، لیکن بعد میں اس کے بعد انہوں نے اسے انڈو کر دیا، ہٹا دیا اس کو وہاں سے۔ عمران ریاض خان صاحب جو اینکر پرسن تھے انہوں نے آگے سے اس ٹویٹ کا جواب دیا، انہوں نے کہا نام لو نا مونس الہی صاحب، میرا ویزا کینسل ہوا ہے، اور ہاں جی جن کی وجہ سے ہوا ہے ان کا نام لینے کی بھی جرت پیدا کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہیپی ٹو اسٹے ان پاکستان۔ اچھا، اب صرف اتنی انفارمیشن سے مونس الہی صاحب اگر تو یہی ہے جس طرح خود عمران ریاض خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا ویزا کینسل ہوا ہے، تو مونس الہی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ ویزا کینسل ہوا اور پھر اس شخص کو جو ہے ایئرپورٹ سے واپس جانا پڑا، تو کیا عمران ریاض خان صاحب کا ویزا کینسل ہوا اور پھر انہیں ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اس کے بعد مونس الہی ان کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہیں، عمران ریاض خان کی ٹویٹ کا، کہ عمران صاحب اٹ وازنٹ مینٹ فار یو، کلاسک ایگزامپل آف ہوا میں اڑتا ہوا تیر۔ تو اب یہاں پہ آ کے جو ہے وہ مونس الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ کے لیے نہیں تھا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا تھا، میں کسی اور کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال کوئنسیڈنٹلی واقعہ جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ان کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں انہیں ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا یا نہیں، یہ چیز کلیئر نہیں ہے۔ عمران ریاض جو اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جناب کو کس نے بتایا ہے، اڑتا تیر تو آپ پسند فرمایا کرتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں ڈپٹی وزیر اعلیٰ صاحب۔ تو انہوں نے ان کو ڈپٹی وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ لقب دیا۔ اب یہ حقیقت ہے کہ پنجاب کے سیٹ اپ کے اندر اس وقت جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ پرویز الہی صاحب سے زیادہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ تمام معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد عمران ریاض نے ایک اور چند ٹویٹس کی، انہوں نے کہا کہ مونس الہی نے صلح کے لیے جس کی سفارش کروائی وہ یاد رکھیں، آج اپنے اصل مالکوں کے کہنے پر پنگا اس نے خود لیا ہے، جنہوں نے ویزا کینسل کروایا انہوں نے اسے اطلاع دی اور کھیل شروع کرنے کا کہا، چلو پھر کھیلتے ہیں۔ تو یعنی ایک تو چند لوگوں نے جو ہے وہ
آپس میں ان کی صلح صفائی بھی کروانے کی کوشش کی، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ جو پیکٹ تھا وہ شاید ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا چند دن پہلے بھی میرا ایک ویزا رکوایا گیا ہے، آج پھر ایک لگا ہوا ویزا کینسل ہوا ہے۔ اسی طرح ارشد بھائی کا دبئی کا ویزا نہ صرف کینسل کروایا گیا بلکہ انہیں دوبارہ ویزا دینے سے بھی روکا گیا۔ وہی کھیل، وہی کھلاڑی اور وہی مونس جیسے مہرے۔ اور پھر اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب نے مونس الہی اور پرویز الہی کی تصویریں شیئر کر کے کہا کہ یاد رکھیے گا یہ دونوں دبا کر بوٹ پالش کریں گے، اگر بڑوں سے اجازت مل گئی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تو پھر چھوٹے والا مونس الہی فرمائے گا کہ دیکھا ہم کتنے وفادار ہیں۔ اس کے بعد ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ چودھری الٹے بھی لٹک جائیں تو اسمبلیاں تحلیل کیے بغیر سیاست نہیں بچا سکتے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ تو یہ آپس میں ان دونوں افراد کی نوک جھونک جو ہے اس کا راؤنڈ 2 آج دیکھا گیا۔ اچھا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آج توہین عدالت سے متعلق اسد عمر صاحب کے خلاف جو کیس کی سماعت ہوئی، جسٹس جواد حسن نے اس کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے اسد عمر صاحب کی تقریر کی ویڈیو اور ٹرانسکرپٹ بھی طلب کی۔ اسد عمر صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں، وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ پیش ہوئے۔ تو جسٹس جواد حسن نے کہا کہ آپ کے موکل کہاں ہیں، ان کو پیش کریں۔ تو اسد عمر نے عدالت کے روسٹرم پر آ کر اپنی تقریر پر غیر مشروط معافی مانگ لی اور کہا کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ مسئلہ توہین عدالت کا نہیں، اداروں اور ان کی شخصیات پر الزامات کا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ میری تقریر میں کسی جج کا نام نہیں تھا، میرا مقصد عدالتوں یا ججز کو نشانہ بنانا نہیں تھا۔ جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس آپ کا ویڈیو بیان ہے، وہ چلانا نہیں چاہتے، ہم کو اچھے سے علم ہے آپ نے کیا کہا۔ عدالتوں نے آپ کو لانگ مارچ کی اجازت دی، آپ نے عدالتوں ہی کو نشانہ بنایا۔ جج صاحب نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 50 رائٹ ٹو موومنٹ اور 60 رائٹ ٹو ڈیموکریسی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اداروں پر تنقید کی نہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ میرے کسی بیان سے اگر کوئی لائن کراس ہوئی تو معافی مانگتا ہوں۔ عدالت نے اسد عمر کو جاری توہین عدالت نوٹس کیس نپٹا دیا۔ اسد عمر نے 26 نومبر کو راولپنڈی جو جلسہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہفتے والے دن، اس دوران تقریر میں ججز کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بلایا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور خبر ڈان کے اندر آئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کراچی پولیس نے جو ہے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور موجودہ سینئر فوجی افسران کے خلاف قابل اعتراض زبان استعمال کرنے پر شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے وہ بریگیڈ تھانے میں محمد سعید نامی شہری کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق جیکب لائنز کے رہائشی محمد سعید کا کہنا ہے کہ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک حجام ہیں۔ ایک دن وہ اپنا موبائل فون استعمال کر رہے تھے کہ اسی دوران انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں پی ٹی آئی رہنما خطاب کر رہے تھے۔ ویڈیو الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جو بہت وائرل ہوئی۔ خطاب کے دوران شہباز گل نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باجوہ صاحب کے احکامات کے بغیر انہیں اور اعظم سواتی کو برہنہ کیا گیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میجر جنرل کے عہدے پر فائز ایک آرمی آفیسر آرمی چیف کے احکامات کے بغیر سارے کام کر رہا ہو۔ شہباز گل کی جانب سے نامناسب زبان استعمال کرنے کا مقصد عوام کو آرمی چیف اور دیگر فوجی افسران کے خلاف اکسانا ہے، اور ایسے بیانات کا مقصد آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش تھی اور عوام میں خوف اور بدنظمی پیدا کرنا تھا۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کے خلاف غیر قانونی قدم اٹھا سکتا ہے جس کے نتیجے میں ملک کا امن متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے شہباز گل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شہباز گل صاحب کے حوالے سے یہی ہے، بتایا گیا ہے کہ لاہور میں ڈاکٹر شہباز گل کو سانس لینے میں مشکلات اور کھانسی کی تکلیف کے باعث انہیں سروسز ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا ہے، اور اس کی وجہ لاہور میں آج کل بہت اسماگ بھی ہے، اور وہ خود بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ایستھما کا ایشو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اس وقت بھی انہیں سانس لینے میں کافی پرابلم ہو رہی تھی، لگ یہی رہا تھا کہ وہ ایستھمیٹک اٹیک ہے وہ، اور اس کی وجہ سے انہیں ایمرجنسی میں لایا گیا سروسز ہاسپٹل، اور اس کے بعد انہیں طبی معائنے کے بعد ایمرجنسی سے ان کو وی آئی پی روم کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جنگ کے اندر بڑی ایک امپورٹنٹ خبر آئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ محمد شفیق اور ان کی گھڑیوں کی دکان، یہ وہ دکان ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ 5.5 کروڑ کی گھڑی جو ہے جہاں میں نے سیل کی تھی اسلام آباد میں، تو یہ جو شخص ہے محمد شفیق، جس کو جا کے ایکچولی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے گھڑی سیل کی تھی، اس کی وہ جو دکان ہے آرٹ آف ٹائم، وہاں کی مطابق اس شخص کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ اور ٹیکس ریٹرنز ہیں، جس نے اس سے یہ تقریباً 5 کروڑ روپے کی جس نے گھڑی خریدی ہے، وہ اس کی اتنی پسلی نہیں ہے
کہ وہ یہ گھڑی خرید سکے، اور اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ یہ سامنے آئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ محمد شفیق کی جانب سے 2018 سے 2022 کے جو ٹیکس ریٹرنز جمع کروائے گئے ہیں اس کی خالصتاً آمدنی بتائی جاتی ہے 12 ملین، یعنی 1,20,00,000 کی اس کی ٹوٹل آمدنی بتائی جاتی ہے اس دکان کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیس آیا تو میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ بھائی وہ اتنی کی گھڑی نہیں ہے، اتنے کی دکان نہیں ہے جتنے کی گھڑی آپ نے بتا دی ہے کہ جی اس نے لے لیے۔ ہر دکان کا 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یار کتنا کو جو ہے وہ یہ مال خرید سکتا ہے، یا کتنی کو اس کی پسلی ہے کہ وہ خرید سکتا ہے۔ چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، بڑی دکانیں ہوتی ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے یا یہ دکان اتنی مہنگی گھڑی خرید ہی نہیں سکتا تھا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان 5 سالوں میں محمد شفیق کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے کل اثاثے 2018 میں 2.8 ملین کے تھے، یعنی تقریباً 20,80,000 کے اس کے تھے، جو 2022 میں بڑھ کے تقریباً کوئی 10 ملین کے ہو گئے، کوئی 1 کروڑ تک کے ہو گئے اس سال جا کے۔ اور اس کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ 2019 سے لے کر اب تک شفیق کے بینک کھاتوں میں صرف 45 لاکھ روپے کا بیلنس تھا، اور اس عرصے کے دوران اس نے زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے نکالے ہیں، ٹوٹل 10 لاکھ روپے اس نے نکالے ہیں۔ اور آرٹ آف ٹائم جو اس کی دکان ہے، اس کی جو انکم ٹیکس ریٹرن جو آتی ہے اس کے مطابق اس دکان نے 5 سالوں میں زیادہ سے زیادہ صرف 18 لاکھ روپے کا مال جو ہے وہ اس نے ذخیرہ کیا ہے، صرف 18 لاکھ روپے کا۔ اور جبکہ آرٹ آف ٹائم کے ذریعے 2018 سے 2020 تک خالصاً خریداری تقریباً 20 ملین روپے رہی، صرف 2 کروڑ روپے تک کی جو ہے اس نے خریداری کی ہے، دیٹس اٹ۔ جبکہ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ گھڑی جو ہے میں نے 5 کروڑ روپے کی اس دکان کے صرف ایک گھڑی 5 کروڑ کی اس دکان کے اوپر بیچی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کل سٹاک تھا اس کا وہ تقریباً پورا سٹاک اس کا وہ 2 کروڑ کا تھا، تو گھڑی اس نے ایک ہی گھڑی صرف 5 کروڑ کی اس نے خرید لی۔ تو ساتھ ہی ساتھ مطلب اس سے جو ہے وہ کافی اس سارے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی جو سٹوری بنائی ہوئی ہے نا گھڑی سے متعلق، وہ کوئی 2 نمبر سٹوری ہے، اس کے سر پیر لگ نہیں رہا کہ اس کا بھی کوئی سر پیر ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ شفیق نے جو ہے یہ جو شخص جو مالک تھا اس نے رواں سال کے آغاز میں اس گھڑی کی دکان کو فروخت کر دیا تھا اور دبئی فرار ہو گیا تھا، یہ دبئی چلا گیا تھا۔ اور فواد چودھری اور شہباز گل سے اس معاملے پر ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا، لیکن کسی نے اس ٹاپک کے اوپر جواب نہیں دیا اس سوال کے اوپر۔ اور جبکہ عمر ظہور فاروق جن کے پاس یہ گھڑی ہے ان سے جب دا نیوز نے رابطہ کیا تو انہوں نے اصرار کیا کہ انہوں نے یہ گھڑی جو ہے فرح خان سے 2019 میں 280 ملین روپے میں یہ خریدی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے انہیں نوٹس بھیجا تھا جس میں انہوں نے آرٹ آف ٹائم کو گھڑی 5 ملین روپے میں فروخت کرنے کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس سے جو ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے تمام دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے کہ نواز شریف نے پنجاب میں پارٹی کے صوبائی سربراہ کو انتخابات کے لیے موزوں امیدواروں کے نام شارٹ لسٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تو یعنی مسلم لیگ نون بھی جو ہے اب انتخابات کی تیاریوں کے اندر لگ گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بظاہراً لگ یہی رہا ہے کہ پنجاب میں اگر صوبائی اسمبلی جو ہے اسے تحلیل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ تمام تر آپشنز جو ہیں وہ کھلے رکھے جائیں۔ قانونی آپشنز کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے یہ انتخابات کا یہ جو ایک آ رہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے انتخابات سے بھاگ رہی ہے، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ شاید یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ جی آپ اپنے بندوں کی لسٹیں نکالیں کہ الیکشنز کے لیے کون کون جو ہے وہ کینڈیڈیٹ وائبل ہے ہمارے لیے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ساتھ ہی ساتھ سردار ایاز صادق صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنوری میں پاکستان واپس آ رہے ہیں اور الیکشن لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو وہ پارٹی کے ٹکٹ دیں گے آ کے۔ فی الوقت نواز شریف اپنے خلاف چند کرپشن کیسز میں ریلیف کی تلاش میں ہیں تاکہ ان کی واپسی کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جا سکے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے آئندہ انتخابات کے اعلان سے قبل پنجاب میں سیاسی تبدیلی کے حوالے سے لاہے عمل اور نئی منصوبہ بندی کے لیے رابطے اب تیز کر دیے ہیں۔ دونوں سائڈز جو ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور پی ڈی ایم میں شامل بڑی جماعتوں نے پنجاب میں اپنی سیاسی بقا کے لیے تبدیلی کو ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ آصف زرداری نے چودھری شجاعت سے حالیہ ملاقات میں تجویز دی ہے کہ پرویز الہی اسمبلی نہ توڑیں، مشاورت سے نیا سیٹ اپ بنا لیں۔ یقین دلاتا ہوں حمزہ شباب وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، چودھری شجاعت بھی فوری اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے آصف زرداری کو یقین دلایا کہ ملکی مفاد کی خاطر وہ اس سلسلے میں پرویز الہی سے بات کریں گے۔ تو چودھری شجاعت جو ہے وہ اب عنقریب پرویز الہی صاحب سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب سے ریلیٹڈ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پہ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج ہی پنجاب کی کابینہ کے اندر ایک وزیر نے حلف اٹھایا ہے بطور وزیر کا
تو آپ ذرا یہ حیرانگی کی بات دیکھیں کہ ایک جگہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب کی اسمبلی ہم نے توڑ دی نہیں ہے، تو خیال کاسترو یہ بیسکلی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان سے جو ہے یہ حلف لیا گیا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس حلف کی تقریب کے اندر پرویز الہی صاحب بھی جو ہیں وہ خود بھی وہاں پہ موجود تھے. تو بھائی اگر آپ اسمبلیاں 20 تاریخ کے ذہن میں رکھیے گا، 20 دسمبر کی بات کی ہوئی ہے انہوں نے، تو 20 دسمبر کو اگر آپ نے اسمبلیاں توڑنی ہیں تو آج 7 دسمبر کو نیا وزیر کیوں کابینہ کے اندر آپ شامل کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا حیران کن قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمر چیمہ صاحب نے جنگ کے اندر دی ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر نے اپنے پیشرو کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فوج سیاست سے دور رہے گی. نیا آرمی چیف بھی جو ہے وہ یہی لائن لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جس طرح کہہ دیا تھا کہ جی ہم اپنے آپ کو اے پولیٹیکل رکھیں گے، نیوٹرل رکھیں گے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہی چکر ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے وقار اور آئین کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. آرمی چیف کے عہدے میں توسیع کے حوالے سے قانون سازی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ چاہے تو وہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے آزاد ہے، کیونکہ قانون سازی فوج کا کام نہیں ہے. فوج کا کام وفاقی حکومت کے ساتھ معلومات شیئر کرنا اور ان کے احکامات ماننا ہے، نہ کہ اسے ڈکٹیشن دینا. انہوں نے ان خیالات کا اظہار جی ایچ کیو میں منعقدہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی سیکورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا. ورکشاپ خصوصی طور پر بلوچستان سے جڑے معاملات پر منعقد کی گئی تھی، اس لیے شرکاء کی اکثریت کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا. کانفرنس میں ایک مہمان نے جنرل عاصم منیر سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی کے بیان پر موقف معلوم کرنا چاہا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کے موقع پر جنرل ڈائٹ باجوہ نے انہیں پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے کہا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ اگر فوج نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو ان کے پیشروں نے یہ سیاسی کردار کیوں ادا کیا. تو اس کا جواب دیتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے کہا کہ انہیں اس معاملے کا علم نہیں، لہٰذا وہ اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. تاہم فوج کا غیر سیاسی رہنے کا فیصلہ اٹل ہے. تو اگر یہ سچ مان لی جائے کہ چودھریوں کا دعویٰ درست ہے تو انہوں نے آرمی چیف سے مشورہ مانگنے کے بجائے اپنا دماغ استعمال کیوں نہیں کیا. سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا. جو لوگ فوج کے کلچر کو جانتے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہیں، اور کئی بار یہ رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے. جب کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو سب کو اگر مگر کے بغیر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. وہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ میں نے ہمیشہ آئین کو مقدم سمجھا ہے اور بحیثیت آرمی چیف ایسا ہی کرتا رہوں گا. آئین کی بالادستی اور اپنے ادارے کے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. فوج کا کام کسی معاملے پر اپنی رائے پیش کرنا ہے اور فیصلہ کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے. یہاں پر آرمی چیف کی توجہ جو ہے وہ باضابطہ اعلان ہونے سے قبل آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس طرف بھی دلوائی گئی. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر سینئر ترین کو ہی آرمی چیف مقرر کر دیا جائے، جس طرح سینئر ترین جج کو چیف جسٹس مقرر کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیسا رہے گا. مہمان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ 2019 میں کی گئی اس قانون سازی کو ختم نہیں کر دینا چاہیے جس کے تحت آرمی چیف کو عہدے میں توسیع دی گئی. تو عاصم منیر صاحب نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے اور اس قانون کو ختم کرے، لہٰذا یہ مطالبہ ان سے ہی کیا جانا چاہیے. تو ایک جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد میں اب جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے ذرا میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں نے یہ رپورٹ بڑی تفصیل سے پڑھی ہے اور ایک ایک صفحہ اس کا بڑا ڈیٹیل سے جو ہے وہ میں نے پڑھ لیا ہے. میں نے اس کے اندر جو پڑھا ہے، ایک تو اس کے اندر مختلف جتنے بھی کیریکٹرز ہیں، ایک تو خرم اور وقار، یہ جو دونوں بھائی ہیں، ان کا انٹرویو کیا گیا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے. ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو پولیس آفیسرز تھے ان کا انٹرویو وہاں پہ کیا گیا ہے. جو وہاں پہ جس دن واقعہ پیش آیا اس پہ یہ بتایا گیا ہے. اب چند چیزیں میں شارٹ کر کے، کیونکہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی، اس میں بتایا گیا کہ جی وہ جو ناکہ لگایا گیا تھا پولیس آفیسرز کی جانب سے، جو اسپیشل ایک یونٹ ہے اس کی جانب سے جو ناکہ لگایا گیا تھا، نارملی وہ ناکے نہیں لگاتے، یہ ان کا کام نہیں ہے ناکے لگانا، اور اس سے پہلے کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ وہ ناکے لگایا کریں. ایک بات تو یہ. دوسرا کہ اس سے یہ بھی بتایا گیا کہ عام طور پہ یہ لینڈ کروزر گاڑی کے اندر ارشد شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے جس گاڑی کے اندر ٹریول کیا جا رہا تھا. تو وہاں پہ ایک رواج ہے کہ وہ جو پولیس کینیا کی جو پولیس والے ہیں نا، وہ لینڈ کروزر گاڑی آپ کو پتہ ہے بڑی ایکسپینسو مہنگی گاڑی ہے، امیر لوگوں کے پاس ہی اکثر ہوتی ہے. تو وہاں پہ تو پولیس والے ویسے ہی اس کو دیکھ کے جو ہے سلوٹ مارتے تھے. وہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنے آرام سے جو ہے وہ اس کے اوپر فائر کر دیں. تو ایک تو یہ بڑا حیران کن انکشاف ہے کہ انہوں نے کس طرح فائر کر دیا. پھر دوسری بات یہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں یہ بتائی جاتی ہے کہ ساری گولیاں جو ہیں وہ ایک سائڈ کی طرف ہی فائر ہوئی ہوئی ہیں.
یعنی کہ ارشد شریف صاحب والی سائڈ کی طرف فائر ہوئی ہوئی ہیں. ڈرائیور جس سائڈ کے اوپر تھا وہاں پہ گولیاں جو ہیں وہ فائر نہیں ہوئی ہوئی, جو کہ بڑی حیران کن بات ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ تقریباً 2 ماہ سے کینیا کے اندر ہی موجود تھے, اور یہ نہیں ہے کہ ان کو ابھی فوراً ہی ابھی کینیا پہنچے تھے, وہ کافی دیر سے وہاں پہ تھے. اچھا, اس کے بعد یہ جو کینیا آنے کا جو ان کا جو پلان تھا, یہ ARY کی انتظامیہ نے, اور خاص طور پہ سلمان اقبال صاحب کے جو کزن ہیں, انہوں نے ان کے لیے ویزا کا ارینجمنٹ کروایا تھا. اور یہ جو شخص ہے وقار, جو کینیا کے اندر موجود ہے, اس سے کہا گیا تھا اور اس نے ان کے لیے ویزا ارینج کروایا تھا, اور اس نے یہ کینیا کا ارینج کروایا تھا. تو یہ جو کانسیپٹ, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ویزا اور ارائیول کی وجہ سے وہ یہاں پہ گئے تھے, ایسی بات نہیں تھی. ان کے لیے پوری طرح انتظامات جو ہے وہ ARY کی انتظامیہ نے کروائے. یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ یہ بھی سوال کرتی ہے کہ جب ارشد شریف صاحب کو آلریڈی ARY سے فائر کر دیا گیا تھا, اور یہاں پہ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ تو بول ٹیلی ویژن جا رہے تھے, اور شعیب شیخ جو بول کے مالک ہیں ان کے ساتھ ان کی گفتگو چل رہی تھی, تو پھر ARY کی انتظامیہ ارشد شریف صاحب کے لیے یہ سب کچھ کیوں ارینج کر رہی تھی, سوال اٹھایا گیا ہے. سلمان اقبال صاحب کے حوالے سے بھی اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے جو ہے وہ سلمان اقبال صاحب کا بھی جو ARY کے اونر ہے ان کا بھی انہوں نے انٹرویو کیا. اس میں بتایا گیا جی سلمان اقبال صاحب کافی دکھی تھے اور بڑا انہوں نے کوآپریٹ کیا اس ٹیم کے ساتھ, لیکن یہ سوالات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ارشد شریف صاحب کے اوپر تقریباً 16 FIRs کٹی ہوئی تھیں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر, جس کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کافی پریشان تھے, اور اس کی وجہ سے کاشف عباسی صاحب بھی کافی پریشان تھے, اور اماد یوسف صاحب جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ARY کے, وہ بھی کافی پریشان تھے. اور جس دن ارشد شریف جو ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں, شاید اس کے اگلے دن اماد یوسف کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا. ارشد شریف صاحب جو باہر گئے تھے ان کو ایک جو تھریٹ الرٹ تھی جو KP کی جانب سے آئی تھی, اور بتایا گیا تھا دہشت گردوں کا کوئی گروہ ان کو جو ہے ٹارگٹ کر سکتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان سے باہر گئے تھے. دبئی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دبئی کے اندر ابھی ان کے ویزے کے اندر 20 دن مزید پڑے ہوئے تھے, لیکن دبئی کے اندر وہاں کی انتظامیہ کا ایک شخص جو ہے وہ آ کے ملا ان سے, اور اس کی کہنے کے بعد جو ہے ارشد شریف صاحب دبئی چھوڑ کے چلے گئے اور کینیا چلے گئے. دبئی کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ ارشد شریف صاحب نے دبئی کے ویزے کے لیے دوبارہ اپلائی بھی کیا تھا, کینیا سے اپلائی کیا تھا, لیکن ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے اس نے متحدہ عرب امارات کی جب انتظامیہ سے, وہاں کی حکومت سے جب معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو ان کی جانب سے کوآپریٹ نہیں کیا گیا اس ٹیم کے ساتھ. اور ارشد شریف صاحب ایک پینٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے نائروبی میں کینیا کے اندر, اور وہ پینٹ ہاؤس جو ہے وہ وقار اور خرم جو ہے وہ ان کے توسط سے وہ سارا پینٹ ہاؤس جو ہے وہ ان کے لیے ارینج کیا گیا تھا. اور اس کے لیے ARY کی انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ جی ان کا جو بھی خرچہ وغیرہ اگر ہوتا ہے تو ہم وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ارشد شریف صاحب کا جتنی دیر بھی وہ اسٹے تھا, ارشد شریف صاحب بڑے کمفرٹیبلی اس اپارٹمنٹ, اس پینٹ ہاؤس کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے, بہت کم لوگوں سے ملتے تھے, بڑا کم گفتگو کرتے تھے, لیکن کمفرٹیبلی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے. اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی والدہ, ارشد شریف صاحب کی والدہ, ان کی جو 2 بیویاں ہیں ان دونوں کے ساتھ انٹرویوز کیے گئے ہیں. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی ایک تیسری شادی بھی ہوئی تھی, لیکن ان کو انہوں نے ڈائیورس دے دی تھی, اور ان کی 5 بچے ہیں, پہلی وائف سے, دوسری وائف سے کوئی ان کی اولاد نہیں ہے, لیکن انٹرویوز جو ہیں وہ دونوں خواتین کے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. دونوں خواتین نے اپنا موقف بھی اس میں دیا ہے. ارشد شریف صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو بتایا ہے کہ جناب ISPR کے ایک آفیسر جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ذرا تھوڑی سی انبن بھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ تلخ کلامیاں بھی ہوئی تھیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہوں, جو ارشد شریف صاحب کے خلاف جو کیسز بنے ہوں, اس کے پیچھے ان صاحب کا بھی جو ہے وہ ہاتھ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اور ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ جتنی دیر کینیا کے اندر تھے وہ ایک اور شخص سے بھی ملے تھے, لیکن اس کی زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں پتہ لگ سکیں کہ وہ شخص کون تھا جس سے ان کی ملاقات ہوئی. ساتھ ہی ساتھ جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی اس ٹیم نے یہ بتایا ہے کہ ان کو ایک ایسی گولی لگی ہوئی ہے ارشد شریف صاحب کو جو یہ لگتا یہ ہے کہ بڑی کلوز رینج سے ماری گئی ہے, پوائنٹ بلانک رینج سے نہیں لیکن کلوز رینج سے ماری گئی ہے. اور اس پوری تحقیقات جو کینیا کی پولیس کی جانب سے جو تحقیقات کی گئی ہیں, اگلے ہی دن یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ جی مسٹیکن آئیڈینٹی کا چکر تھا, اس چکر میں گولی مار دی, اس پہ بہت سویر قسم کے شک و شبہات ہیں. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 4 وہ جو پولیس والے تھے جو اس ناکے کے اوپر ناکہ بنا کے کھڑے ہوئے تھے,
وہ اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے گاڑی سے جو ہے مجھے فائر کیا گیا، میرے اوپر فائر کیا گیا، یعنی جس گاڑی کے اندر ارشد شریف صاحب تھے، اور اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہوا. اس شخص کو کینیا کی پولیس جو ہے اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے سامنے نہیں لے کر آئی. باقی سب کے انٹرویو کروا دیے، جو زخمی ہوا تھا شخص اس کا انٹرویو نہیں کروایا گیا اس شخص سے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پہلے وہاں سے فائر ہوا پھر ہم نے فائر کیے، لیکن اس کا کوئی شواہد جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راتوں رات ہی جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں جتنی بھی گولیاں وہاں پہ چلیں، سب کے فائر، سب کے شیلز جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے. تو اس پوری بات کے اندر جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سے شک و شبہات ہیں اس پوری سٹوری کے اندر. اور البتہ اس میں ایک اور میں بات بتا دوں کہ فیصل واڈا کا بھی ذکر ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو بلایا گیا تھا، فیصل واڈا صاحب کو ایک کویسچنئر دیا گیا تھا، لیکن فیصل واڈا صاحب نے ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے. مراد سعید صاحب سے بھی جو ہے ان کو بھی بلایا گیا، ان کو کویسچنز دیے گئے تھے، لیکن مراد سعید صاحب نے بھی جو ہے وہ گول مول سے جواب دیے ہیں، اور جس طریقے سے کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا اس ٹیم کے ساتھ وہ نہیں کیا گیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.